अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे, क्योंकि खैरियत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी तरफ से आती है। तो जैसे कहते हैं ना नाज़रीन, ठंडी हवा आती है तो वो ठंडी हवा ही आनी चाहिए और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ईरानी अवाम ने एक नई तारीख रकम कर दी। आज वफ़ा, ये ईरान में वफ़ा है नाज़रीन। वफ़ा का तो नाम ही ईरान है ना नाज़रीन। अगर डट जाते हैं तो डटते हैं, आप तारीख में पीछे भी देख रहे हैं, डटे हैं तो डट गए, और अगर वफ़ा की है तो वफ़ा की। ईरानी अवाम ने अपने शहीद लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, जो रोज़े की हालत में शहीद कर दिए गए थे, उनके साथ वफ़ा करते हुए उन्हीं के बेटे मुज्तबा अली ख़ामनेई को सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया। पासदारान इनकलाब और ईरानी फ़ौज ने सल्यूट किया और उन्होंने भी उनकी पैरवी का ऐलान कर दिया। उधर दूसरी तरफ अमेरिका को शदीद झटका लगा। जो कहा करते थे ट्रंप साहब, हमारी मर्जी के बगैर आ ही नहीं सकता कोई सुप्रीम लीडर, हम जो चाहेंगे रिजीम वही होगी। कितने गई ट्रंप साहब थोड़ी रिजीम, अगले तो बन के बैठे जे। ये वो कौम है, ये आपकी तरह की कौम नहीं है। ये कौम है, ये वफ़ादार कौम है, वफ़ा करना जानती है, अपनी ज़मीन के साथ भी और अपने लीडर्स के साथ भी। ज़मीन के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए अपनी ज़मीन के साथ कितने वफ़ादार हैं कि कितनी दफ़ा ट्रंप ने यह पैगाम भिजवाया कि तमाम लोग बाहर निकल आएँ, गवर्नमेंट को चेंज कर दें, कब्ज़े कर लें। क्या हुआ? किसने सुना? इधर से सुना, उधर से निकाल दिया। अब क्यों नहीं कहते? आपको पता है कि ईरानी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ईरानी अपनी कौम, अपनी ज़मीन, अपने जो लीडरान हैं यानी रहनुमा हैं, उनसे वो वफ़ा करते हैं और पसंद करते हैं और मर मिटते हैं। नाज़रीन, आलमी मीडिया भी इस नामज़दगी को, मुज्तबा अली ख़ामनेई की जो बने हैं वो सुप्रीम लीडर, इस नामज़दगी को ट्रंप की बहुत बड़ी नाकामी करार दिया है। अब नाज़रीन, BBC क्या कह रहा है? BBC के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा था मुज्तबा ख़ामनेई सुप्रीम लीडर के तौर पर उनको मंजूर नहीं होंगे। ABC न्यूज़ ने कहा कि मुज्तबा ख़ामनेई ट्रंप की धमकियों को नज़रअंदाज करके पर्दे के पीछे से इक़्तिदार की बुलंदियों तक पहुँचे। जापान टाइम्स ने मुज्तबा ख़ामनेई के इंतखाब को ट्रंप के लिए वाज़ेह पैगाम करार दिया। नाज़रीन, ये हम कहते रहे आपसे कि ट्रंप को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अब तो वही बात जो हमने कही थी, आलमी मीडिया भी वही कह रहा है। और ये वाज़ेह पैगाम की जो जापान टाइम्स ने बात की है कि वाज़ेह पैगाम है, तो वाज़ेह पैगाम ये है कि सदर ट्रंप हार जाएंगे और ये जंग ईरान जीत जाएगा। ये किस हद तक जीतेगा, यानी जज्बों के साथ भी जीतेगा, गैरत के साथ भी जीतेगा और अपनी जो फोर्सेस जो इनकी कार्रवाइयाँ कर रही है उससे भी जीतेगा। अब कैसे ये फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रही हैं? अब नाज़रीन ऐसे कर रही हैं कि ईरान चुन चुन कर बदले ले रहा है। किस चीज़ के बदले ले रहा है? जहाँ से अली ख़ामनेई को जब शहीद किया गया तो ये कहा गया कि हमने उनके जो ठिकाने हैं उन पे बमबारी करके और उनको शहीद कर दिया। ईरान ने कहा कोई गल नहीं, ऐसी भी आए लो। अब ईरान ने क्या किया कि उन्होंने भी वो जो बंकर्स बड़े ज़ेरे ज़मीन, बड़े कमाल के ना स्टील डाल के, सीमेंट डाल के और इतना पत्थर डाल के उन्होंने ज़ेरे ज़मीन कितनी कितनी दूर तक बंकर बनाए थे, जिसमें नेतन्याहू, साइंसदान, मजहबी रहनुमा और दीगर लोग जब हमला होता था तो वहाँ जाकर छुपते थे और अगली हिकमत अमली तय करते थे। ईरान ने उस जगह की ईंट से ईंट बजा दी और तबाह कर दी और ये कहा कि ये अभी बदला नहीं है, ये उस बंकर को मारने का बदला है जो हमने आपके बंकर को ख़त्म किया है, जहाँ पे आप सारे लोग जाके पनाह लेते हैं। जो हमने शहीद का बदला लेना है वो नेतन्याहू की गर्दन है। ये उन्होंने कहा कि हमने बदला वो वाला ऐसे लेना है। और नाज़रीन, वो कहते हैं ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, और अगर ठान लिया गया ना तो फिर वही होगा जो ठाना गया। तेल अबीब में ये वो जगह थी नाज़रीन जिसमें वाकई इनको अपने सर छुपाने की और वहाँ पे बैठ के साजिशें करने की, नई हिकमत अमली करने की वो जो जगह बनाई गई थी,
ایران نے عین موقع پہ جا کر تباہ و برباد کی ہے ناظرین، جیسے کہ میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کل ایران میں جو تیل کے ڈپو تھے ان میں آگ لگ گئی اور وہاں پہ کوئی میزائل گرے اور وہاں پہ آگ لگی، تو اس بات کے اوپر امریکہ اور اسرائیل میں آپس میں پڑ گئی ہے۔ امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کو کہ آپ نے ہمیں بتائے بغیر وہاں پہ حملہ کر دیا، کیوں؟ اچھا ناظرین اب وہ حملہ جو امریکہ ہے وہ کیوں مائنڈ کر رہا ہے؟ بھئی امریکہ اصل میں تو وہی تو ذخائر لینا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے سارے پنگے پڑے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے اٹھا کے انہیں ذخائر کو نظر آتش کر دیا، یعنی وہاں پہ بمباری کی اور میزائل پھینکے، وہاں پہ آگ لگ گئی، اب ان کی آپس میں پڑ گئی ہے۔ چونکہ جو اسرائیل ہے نا، میں نے کہا تھا نا ناظرین، یہ جو عیسائی ہیں ان کی اکڑ ہوتی ہے، اور جو یہود ہیں یہ سازش کرتے ہیں۔ آپ کو ناظرین یاد ہوگا جب یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ بھی تو ایک سازش تھی نا، کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ خون کے یہ کپڑے ہیں، یہ وہ اس کو انہوں نے کنویں میں لٹکا دیا، ایک سازش کی تھی، اور آج تک وہی سازش چلتی آ رہی ہے۔ سازشی لوگ ہیں ناظرین، سازش کرنے سے باز نہیں آتے۔ اب وہ اکڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں عیسائی، یہ سازش میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھنج تو پہنی ہے، اور یہ چھنج اب کون سرنڈر کرتا ہے اس میں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہی سرنڈر کرے گا ٹرمپ، چونکہ پتہ نہیں ٹرمپ نو ہو کی گیا کہ ہر دفعہ یہودیوں کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آئی، جبکہ اس کے اپنے کیبنٹ کے بندے، اس کے اپنے لوگ، اس کی اپنی عوام اس چیز کی مخالفت کرتی، وہ پھر کہتا نہیں میں جو نیتن یاہو کہے گا میں وہی مانوں۔ ناظرین امریکی میڈیا کے مطابق ایران امریکی ذخائر، جو امریکی تیل کے ذخائر ہیں ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ امریکی عوام میں گورنمنٹ کے خلاف یعنی ٹرمپ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، سڑکوں پر آئیں گے لوگ، اور پھر کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی ٹرمپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ جس عوام کے ووٹوں پہ وہ صدر بن کے آئے، وہی وہ میں کل سن رہا تھا کہ ان کے مواخذے کی بات آ رہی ہے، اور مواخذے کی جو پرسنٹیج ہے جو لوگوں کی جو چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں، وہ 57% پہ چلی گئی ہے۔ اگر مواخذہ ہو جاتا ہے تو پھر کیڑیاں جنگاں تے کیڑیاں گلاں، چونکہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ ہوگا ٹرمپ تے نہ نیتن یاہو ان کو بلیک میل کرے گا۔ ناظرین ایران میں لگی جو تیل کی آگ ہے اس نے بھی جو قیمتیں ہیں ان کو بھی بھڑکا دیا۔ اب یہ میں بات تو کر رہا ہوں، میرے تے نہ پا دینا ناظرین، چونکہ وہ تے بھڑکا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جمعے والے دن گورنمنٹ آف پاکستان بھی کوئی 40 روپے بتا دے، جبکہ ان کے پاس تیل آلریڈی موجود ہے، آلریڈی ان کے پاس پرانی پرچیز کے ساتھ موجود ہے، ریٹ تو یہ بڑھا رہے ہیں، چونکہ اس وقت جو ایران میں آگ لگی ہے اس کی وجہ سے جو پیٹرول کا جو ریٹس ہیں اس میں بھی بڑھوتری آ رہی ہے۔ اچھا اس میں ناظرین عالمی منڈی میں دوران ٹریڈنگ تیل کے دام $119 فی بیرل کی سطح کو چھو گئے ہیں، ایک دن میں 30% تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اور ایرانی آپ اندازہ فرما لیجیے کہ اگر اس طریقے سے بڑھوتری ہوتی گئی تو ڈیفینیٹلی پھر جو پرچیزز، جو نئی پرچیزز آئیں گی وہ مہنگی پرچیزز ہوں گی، تو آبویسلی پھر اس کے اوپر بھی ریٹ بڑھے گا۔ لیکن یہ جو جمعے والے دن ریٹ بڑھانے کے موڈ میں ہیں، شاید اللہ نہ کرے کوئی ان کو عقل آ جائے، لیکن اگر یہ بڑھائیں تو وہ یہ 40 روپے تک بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین آبنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے پوری جو سپلائی لائن ہے وہ بلاک ہو گئی ہوئی ہے، اور جو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت بھونچال، وہ کہتے ہیں نا جی بھونچال آ گیا ہے کہ اب تیل کا ایک طرف وہ ڈیپو جو سے تیل کے ہیں ان کو آگ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف جو مجھے نظر آ رہا ہے ناظرین امریکی کروڈ آئل 27% سے زائد اضافے کے بعد $115 کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ فرما لیجیے ناظرین پورے ورلڈ کے اندر تیل میں یہ رولا پڑ گیا، یعنی ایک بندہ نیتن یاہو، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک پرابلم کھڑی ہو گئی۔ وہ کیا چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں سے لڑ پڑیں۔ ناظرین چینی سیاسی مبصر ہیں پروفیسر جیانگ، انہوں نے مشرق وسطیٰ کی سیاست پر تبصرہ کیا اور کہا کہ اب پاکستان ایک دلچسپ صورتحال میں چلا گیا ہے، کیونکہ 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان نے ایران کی حمایت کا اظہار کیا ہے، لیکن چند ماہ بعد پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک باہمی دفاعی معاہدہ کر لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کو اس کے دفاع کے لیے آگے آنا پڑے گا، جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں۔ پروفیسر جیان کے مطابق اگر اسرائیل سعودی عرب کے خلاف مزید
فالس فلیگ کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سعودی عرب ایران کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے تو اس معاہدے کے تحت پاکستان کو بھی ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونا پڑے گا۔ ان کے بقول ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف زمینی حملہ پاکستان کے راستے سے شروع کرے، کیونکہ ایران کا جنوبی مشرقی علاقہ نسبتاً زیادہ کمزور سمجھا جاتا ہے جبکہ شمال مغربی حصہ زیادہ مضبوط دفاع رکھتا ہے۔ ناظرین، اس پہ بہت اہم بات کہ اب پاکستان کو بھی اور سعودیہ کو بھی چوکنا رہنا پڑے گا، چونکہ وہ یہ نہ سمجھنا حملہ کسی اور طرف سے ہو، یعنی وہ کہتے نا یہ جھنڈا لا کے تے اگے ٹور دیو یا نیزے پہ اس کا جھنڈا لگا کے اور آگے بھیج دیں۔ اب دونوں کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ یہ فالس فلیگ ہے نا، اگر یہ فالس فلیگ آپریشن کسی اور طرف سے ہو جاتا ہے تو پھر سعودیہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایران کی جانب سے کیا گیا، کیونکہ یہ شرارت تو کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو پھر جب یہ جائز چیزیں اس طرح سے ناجائز چیزیں جائز بنا کے بھجوائی جائیں تو پھر آبویسلی ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک غلط فہمی ڈیولپ کرتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ پروفیسر جیانگ کا یہ تجزیہ یہ سچ ثابت ہو، اور کیونکہ اگر میں نے جو پہلے عرض کیا کہ اگر آپ پہلے چوکنا ہو جاتے ہیں، وارنڈ ہو جاتے ہیں، پورے وارن ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں باہر سے آئے، چونکہ کوئی ایسی حرکت میرے اندازے کے مطابق ایران کبھی بھی اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی کسی اور کوئی اور یہ شرارت ایران میں کر دے اور ایران یہ سمجھے کہ سعودیہ نے کیا ہے تو ایران پھر اس پہ کرے، یعنی ہر طرف سے ناظرین سعودیہ کو، ایران کو اور پاکستان کو چوکنا رہنا ہوگا۔ دوسری جانب ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لینزے نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران کو نیست و نابود کرنے جا رہے ہیں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ بس دیکھیں 2 ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، ایران ہارے گا اور ہم جیتیں گے۔ ناظرین، سینیٹر لینزے کے مطابق 2 ہفتوں میں ہم ایران کو بالکل ملیا میٹ کر دیں گے، اور اب ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو صرف ایران سے غیر مشروط سرنڈر چاہیے۔ ناظرین، دنیا میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں ہے، لیکن ایک مثال ہے، وہ ہے جاپان، کہ جب جاپان نے کہا نا کہ میں نہ مانوں اور بالکل نہیں مانا تو پھر اسی امریکہ نے اس پہ ایٹم گرائے، یعنی 2 بیسز پر ایٹم گرائے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر، اور پھر تباہی آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ اور یہ بھی کام کیا تھا امریکنس نے۔ خاکم بدہن ایسا نہ ہو کہ امریکہ ایران پر بھی ایسا سوچ رہا ہو کہ ایران کو بھی، چونکہ سینیٹر لینزے جو 2 ہفتوں کی بات کر رہے ہیں، ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں کہ 2 ہفتوں میں نیست و نابود کر دیا جائے گا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اسٹرالوجر اور دفاعی تجزیہ کار اور مختلف سیاستدان، یہ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی وہ جو بولیاں نا وہ بولتے جا رہے ہیں۔ ہونا کیا ہے؟ جو میرے اللہ نے چاہنا ہے، اور اگر اللہ ساتھ دیتا ہے تو ایران کو کامیابی ملے گی۔ اور میں اپنے ویلاگ کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ایران کو کامیابی و کامرانی سے نوازے، ہنود، یہود اور نصارہ کو شکست فاش عطا کرے اللہ پاک۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔